کچھ ایسے شخص ہیں جو نصیب رکھتے ہوئے بھی بد نصیب بن جاتے ہیں۔ ان کو زندگی میں موقع ملا کہ وہ اپنے نصیب بہتر سے بہترین بنا سکیں، لیکن وہ انہوں نے یہ موقع گنوا دیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ نے فرمایا کہ جب انسان کے والدین زندہ ہوں اور وہ شخص والدین کو چھوڑ کر دوسروں سے کہے کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن اپنے والدین کو وہ دعا کے لیے نہیں کہتا، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ کہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے، دعاؤں کا خزانہ موجود ہے، ان کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتا تو باہر کے جو لوگ ہیں ان کی دعا اس پر کیا اثر کرے گی؟ سب سے پہلے گھر سے دعائیں لے، اپنے والدین کو راضی کرے تو اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ تو گھر میں جب والدین ہوں تو ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے دعائیں لینی چاہیے، اور والدین کی دعا جو ہے وہ بڑی لگتی ہے۔ فرمایا کہ والد کی دعا اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا پاور دی ہے اللہ کی ذات نے والد کی دعا میں کو کہ وہ دعا کرے تو والد کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر فرمایا جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق بڑا کم ہے، رزق کی تنگی کا وہ رونا روتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سوئے رہتا ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ میرا رزق نہیں بڑھ رہا، رزق کی بڑی تنگی آ گئی ہے۔ لیکن جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سویا ہوتا ہے۔ نماز فجر بڑی قیمتی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے گھروں کے اوپر، فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، لیکن جن گھروں میں لوگ سوئے رہتے ہیں وہاں وہ آ کے فرشتے دیکھتے ہیں یہاں تو کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ نے ان کا رزق بھیجا ہے، ان پر رحمت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، فجر بہت ہی قیمتی نماز ہے، وہ بڑا سہانا اور شاندار وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ تو خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ کبھی فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھ کر وہ شخص اللہ کو راضی کر لے، اور جو رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اور پھر فرمایا وہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے جو ایک پرسکون نیند کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پرسکون نیند ہے لیکن اس کو نیند پرسکون نہیں آتی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور شکوہ کرتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے پرسکون نیند نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ نے عشاء کی نماز میں سکون رکھا ہے۔ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، ان کو نیند بھی بڑی شاندار آتی ہے، پرسکون نیند آتی ہے۔ تو یہ شکوہ ہمارا نہیں بنتا کہ ہم کہیں ہمیں نیند نہیں آتی پرسکون۔ اور اللہ کے بندو نماز کی طرف آ جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے سو، انشاءاللہ تعالیٰ تم بالکل تمہاری طبیعت تر و تازہ ہو جائے گی، اور اس نماز کی برکت سے تمہیں نیند بھی بڑی اچھی آئے گی۔ اور پرسکون نیند جو ہے یہ تندرستی کی علامت ہوتی ہے، جس کو پرسکون نیند حاصل نہیں ہوتی وہ بندہ صحت مند بھی نہیں رہتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میرا فرمان سن کے، میری حدیث سن کے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ لہذا اس پیغام کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔